خواتین حضرات، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان ایک ہمارے مہمان آئے ہیں اسکاربرو سے۔ میں آج پہلی دفعہ سے ملا، لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بہت اچھے خطیب ہیں، سنا میں نے کہ بہت اچھے خطیب ہیں، اور جو اسپریچول سوسائٹی آف کینیڈا ہے اسکاربرو مسجد ہے اس کے امام ہیں ماشاءاللہ۔ تو اب میں گزارش کروں گا شبیر عالم علامہ شبیر عالم صاحب سے کہ وہ وہاں پر تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ باوقار علماء کرام، سامعین حضرات، پردہ نشین خواتین، مائیں اور بہنیں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھی مانگنے کو تیرا ستاں بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ نہ میں کا ذکر ہے نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں۔ اور ابھی نہ چھیڑ صبا سنبل و گلاب کی بات، ابھی نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، آج پہلی مرتبہ آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں آپ کے درمیان میں کچھ بولنے کی توفیق رفیق عطا فرمائی، اور خصوصیت کے ساتھ آپ کے ہم سب کے محسن جو لگاتار آپ کو اپنے فیوز و برکات سے، اپنی اچھی گفتگو سے فیض یاب کرتے چلے جا رہے ہیں، ان سے میری پہلی ملاقات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پروردگار عالم موصوف کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور علم میں ترقی عطا فرمائے۔ چونکہ درس قرآن کے سلسلے میں عمومی طور پر ہر ماہ یہ پروگرام منعقد کیا جاتا ہے، جس میں خصوصیت کے ساتھ ہمارے شیخ تشریف لاتے ہیں، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ تھوڑی دیر اسی پر گفتگو ہوگی۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، پروردگار عالم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھتا رہا ہو۔ کسی شاعر نے
بڑے اچھے انداز میں کہا ہے کہ جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جز و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ، اور ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار عالم ہم سب کا رازق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، خصوصیت کے ساتھ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ دنیا کی تمام مخلوق میں، تمام چیزوں میں پروردگار عالم نے انسان کو جو ہے مرتبہ دیا ہے، عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، جو کسی دوسری مخلوق کو پروردگار عالم نے عطا نہیں کیا۔ پھر اشرف المخلوقات بنایا، ساتھ ہی ساتھ یہ بہت بڑی ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں مذہب اسلام کے ماننے والوں کے گھرانوں میں پیدا فرمایا، اور ہم سب کو اپنے پیارے محبوب دانائے غیوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی ہونے کا ہمیں اور آپ کو شرف بخشا ہے۔ مسلمان اس بات پر جتنا بھی ناز کرے، جتنا بھی فخر کرے، وہ کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کا امتی ہمیں اور آپ کو بنایا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی بنیادی ضرورتیں، تمام چیزوں کو پروردگار عالم نے پیدا کیا۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ سمندر، یہ کہکشاں، یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، ان سب سے انسان جو ہے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ اللہ وہی ہے جس نے زمین کو فرش بنا دیا ہے، آسمان کو شامیانہ چھت بنا دیا ہے، آسمان سے بارش برسا دیا، پھر اس بارش کے سبب سے قسم قسم کے پھل نکال دیے۔ مقصد کیا ہے؟ انسان اپنے بھوک کو ختم کرے، انسان کا وہ رزق بنے۔ آپ مادی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے جن جن چیزوں کی انسان کو ضرورت ہے، پروردگار عالم نے ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے پیدا فرمایا۔ اور صرف یہ نہیں کہ پیدا فرمایا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے مسخر کر دیا، یا یوں کہہ لیجیے اپنی زبان میں کہ اسے ہماری مٹھی میں کر دیا ہے۔ آج سمندر کی گہرائی میں ہم دوڑتے نظر آ رہے ہیں، ہواؤں کی دنیا میں ہم پرواز کر رہے ہیں، خلا میں ہم جا رہے ہیں، ایک سے ایک طاقتور ہمالیہ پہاڑ کی چوٹی کو ہم نے سر کیا ہے، زمین کی گہرائی کو ہم نے ناپنا شروع کر دیا ہے، زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو ہم نکالتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے جن چیزوں کو پیدا فرمایا، تو یہ پروردگار عالم کا بے پناہ کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی مٹھی میں اسے کر دیا ہے، بندوں کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ یہ جسمانی اعتبار سے، مادی اعتبار سے۔ لیکن انسان کی پیدائش کا مقصد، وجود کا مقصد اگر صرف یہی ہوتا کہ انسان اپنے جسم کو توانا کرے، اپنے جسم کو مضبوط کرے، تو پھر انبیاء کرام کو بھیجنے کی ضرورت نہ پیش آتی۔ آپ سمندر کی مچھلیوں کو غور کریں، مچھلی کا کہ وجود کا مقصد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک اہم مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندے اس سے رزق لیں، اس کو کھائیں۔ پھل نکل رہا ہے، اس کے وجود کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس کو اپنی خوراک بنائے۔ ہم نے پھل کو کھا لیا، وہ اپنے مقصد کی تکمیل کو پوری کر چکا۔ اب کسی ایک سیب کو بھی جب آپ نے کھا لیا تو کھانے کے بعد اب اس پر شکوہ نہیں ہو سکتا
کہ تجھے جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا تھا, جس چیز کے لیے وجود میں لایا گیا تھا, تو اپنے مقصد میں ناکام ہے. تو دنیا کی دوسری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو اچھی طرح یہ محسوس کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو صرف ایک مقصد کے تحت پیدا کیا کہ مقصد پورا ہوا. لیکن انسان کی پیدائش کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے جسم کو مضبوط کرے, اپنے بدن کو توانا کرے, صرف اپنے عقل میں اضافہ کرے, بلکہ انسان کا ایک اہم مقصد وجود یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے, اللہ کا اپنے دل میں ڈر پیدا کرے, اللہ رسول کی معرفت اسے حاصل ہو جائے, روحانی اعتبار سے وہ مضبوط ہو جائے, روحانیت کے اعتبار سے آدمی طاقتور ہو جائے. اور وہ لوگ جو روحانیت کے اعتبار سے مضبوط ہوا کرتے ہیں وہی پروردگار عالم کی بارگاہ میں کامیاب و کامرا ہوا کرتے ہیں, وہی خدا کی بارگاہ میں جو ہے بلندی درجات پایا کرتے ہیں, جو جتنا اپنے روحانی پاور کو مضبوط کیا کرتا ہے. اللہ رب العزت نے انسان کی روحانی پاور کے لیے, روحانی طاقت کو بڑھانے کے لیے, روحانی نظام کی طرف چلنے کے لیے, صراط مستقیم پر جانے کے لیے اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبران نظام کو دنیا میں مبعوث فرمایا, جن میں سب سے آخری نبی, اول و آخر نبی ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی. میں ذرا سا اپنی گفتگو کو مختصر کر کے اپنے پوائنٹ پہ پہنچوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے آسمانی کتاب کا نزول فرمایا, جس میں مشہور کتابیں بچوں کو بھی معلوم ہے, توریت, انجیل, زبور, قرآن مقدس. ان میں سب سے زیادہ جسے شہرت ملی اور جو قیامت تک کے لیے جس کے قانون کو چلنا ہے وہ صرف اور صرف قرآن مقدس ہے. قرآن نے اس کے سلسلے میں فرمایا, اللہ کا کلام ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے معاذ اللہ, یا کسی نے لکھ دیا ہے یا کہیں سے کسی چھپ کر کے لایا گیا. نہیں, یہ اللہ کی کتاب ہے, اس بات میں کوئی شک نہیں. قرآن مقدس کا نزول جب ہوا, عربی زبان میں قرآن مقدس کا نزول ہوا. ایک ہلکا سا اشارہ یہ بھی دے دوں کہ جس زمانے میں جس حکمت کا زیادہ غلبہ تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ بڑی قوت دے کر کے اپنے پیغمبر کو مبعوث فرمایا. مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جادوگروں کا تھا. تو ایک موقع وہ آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی رسی کو, اپنی لاٹھی عصا کو جو ہے میدان میں رکھ دیا, تو اچانک وہ اژدہا بن کر کے تمام جادوگروں کے سانپوں کو ختم کر دیا. تمام جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس قوت کو دیکھ کر کے کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کو جب دیکھیں گے آپ تو لوگ حکمت میں بہت زیادہ آگے تھے, لیکن کسی کے اندر, کسی حکیم, کسی بھی ڈاکٹر کے اندر یہ قوت نہیں تھی, پاور نہیں تھا کہ وہ کسی مردے کو زندہ کر دے, کسی نابینے کو وہ ٹھیک کر دے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو قوت دی تھی, پاور دیا تھا, انہوں نے دکھایا کہ تم لوگ صرف بدن کے کسی حصے کو ٹھیک کر کے اتنا غرور کر رہے ہو کہ اللہ کی وحدانیت کا انکار کر رہے ہو, لیکن دیکھو میں مردے کو بھی زندہ دے رہا ہوں, پھر بھی خداوند قدوس کا اقرار کر رہا ہوں. خدا کی وحدانیت پر میرا ایمان ہے. اسی طرح جب آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھیں گے تو عربوں کو اپنی عرب دانی پر بڑا ناز تھا, بہترین حافظہ تھا ان کا.
200 500 अशआर जो है औरतें याद कर लिया करती थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अरबी में कुरान मुकद्दस का नुज़ूल फरमाया। तो जब कुरान का नुज़ूल हुआ तो किसी ने कहा कि साहब ये क्या है, ये तो वही है जो हम भी लिख डालेंगे, ये वो है जो हम भी बना लेंगे। किसी ने कहा कि ये तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिल में जो आता है लिख करके दुनिया के सामने पेश कर दिया करते हैं। गर्ज की इस तरह की जब बातें हो रही थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस मौका पर कुरान करीम की आयत करीमा नाज़िल फरमाई। कुल इन इज्तमाअत अल-इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान ला यातूना बिमिस्लिही वलौ काना बअदुहुम लिबादिन ज़हीरा, जिसका सीधा साधा उर्दू में मफ़हूम आप सुने, वक्त की कमी के सबब मैं मुख्तसर करूं कि अगर आप ये समझते हो कि साहब इन्होंने अपनी तबीयत से बना लिया है, तो अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्द वाहिद होकर के 30 पारा का पूरा कुरान तुम्हारे सामने पेश कर सकते हैं, 114 सूरतें बना करके तुम्हारे सामने ला सकते हैं, फर्द वाहिद तने तनहा अकेली ज़ात, तो आप ऐसा करो, पूरी दुनिया के इंसान को इकट्ठा कर लो, पूरी दुनिया के जिनों को इकट्ठा कर लो, सब मिल करके कोशिश करो कि किसी तरह से भी कुरान के मानिंद हम लेकर के चले आए। लेकिन कोई जवाब ना आ सका। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, अम यक़ूलून इफ्तराहु कुल फातू बिअशरि सुवरिन मिस्लिही, क्या वो लोग कहते हैं कि इन्होंने अपनी तबीयत से बना लिया, अपनी जी से बना लिया, अपनी ख्वाहिश से बना लिया। तो ठीक है, अगर वो पूरा कुरान अपनी तबीयत से, अपनी ख्वाहिश से बना करके पेश कर दिया है, तुम भी इंसान हो, तो पूरा कुरान ना सही सिर्फ 10 सूरा बना करके ले आओ, 10 सूरे बना करके लेकर के आओ। दुनिया आजिज़ रही, दुनिया अरब में थी, ताकत ना थी कि जवाब पेश कर सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मौके पर और भी जबरदस्त चैलेंज अता फरमाया कि वइन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिस्लिही, कि अगर तुम्हें इस बात में शुबहा है, जिस चीज को हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया है, इस बात में तुम शुबहा रखते हो, तुम्हें यकीन नहीं आता कि अल्लाह की जानिब से है, तुम अगर इस बात को तस्लीम नहीं करते हो तो ठीक है, तुम सिर्फ एक सूरत बना करके लेकर के चले आओ, पूरा कुरान ना सही, 10 सूरा ना सही, सिर्फ एक सूरा बना करके लेकर के चले आओ। तो ऐसी बात नहीं है कि दुनिया ने किसी कोशिश नहीं की, दुनिया कोशिश की। मैं पढ़ने के जमाने में बड़ी तलाशो जुस्तजू के बाद, हजरत 2 महीने तो मुझे इस रिवायत को तलाश करने में लग गए थे, फिर जाकर के मवाहिद बेलद दुनिया में वो रिवायत मिली कि मैंने काउंट किया था तो बमुश्किल 8 से 10 सतर कुछ ऐसे हैं जो लोगों ने कोशिशें की कि कुरान के मानिंद कुछ बना करके पेश कर सके, जिसकी तफसील का वक्त नहीं। लेकिन जाहिर सी बात है, आदमी वो कहते हैं ना कि एक उर्दू हम मिसाल है हमारे यहाँ कि चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। चोर चोरी से तो जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। अब बड़ी मुश्किल से तलाश करने लगे कि भाई अब तो कुरान का जवाब जब नहीं हो पा रहा तो कुछ ऐसे अल्फाज तलाश किया जाए जिससे कि कुछ कमजोरी जाहिर हो। बहुत तलाश किया, ततब्बो किया, जुस्तजू किया, 3 लफ्ज लेकर के आए, अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, या हबीब अल्लाह, आप कहते हैं कुरान फसाहत और बलागत का खजाना है, दुनिया अरब में इसकी मिसाल नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि इसमें कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं जो मतरूक है, मतलब पहले जमाने में इस्तेमाल होते थे, अब नहीं है। तो मतरूकुल इस्तेमाल लफ्ज का इस्तेमाल होना, ये जो है कुरान की खूबियों में से कहा। हुजूर ने फरमाया कौन कौन सा हर्फ है? तो लोगों ने कहा कि एक लफ्ज है अतत तखिजुना, दूसरा लफ्ज है हुजुवा, और तीसरा लफ्ज है उजाब। ये 3 लफ्ज ऐसे हैं जो अरब में अब मुस्तामल नहीं, अब इस्तेमाल नहीं हो रहे। अच्छा ठीक है, फैसला कैसे हो?
آپ بتائیں کہ اچھا ٹھیک ہے, تمہارے اندر جو سب سے زیادہ عربی جاننے والا ہو اسی کو لے کر کے آؤ, اسی کو لے کر کے آؤ, وہی فیصلہ کر دے گا کہ یہ استعمال میں ہے کہ نہیں. تو ایک ایسے آدمی کو لے کر کے آئے جو اپنی زبان کو بچانے کے لیے اپنا محلہ چھوڑ کر کے جنگل میں رہتے تھے تاکہ میری عربی دانی خراب نہ ہو جائے, اس کو لے کر کے آئے. صحابہ اکرام کا مجمع ہے, جیسے ہی وہ بوڑھے شخص تھے بڑی مشکل سے لے کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا. جیسے ہی میرے آقا کی بارگاہ میں انہیں لایا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجلس, بیٹھیے. بوڑھے آدمی بیٹھنے جا رہے ہیں, ابھی پورا بیٹھے بھی نہیں تھے, میرے آقا نے کہا قم یا شیخ, کھڑے ہو جائیے. کھڑے ہو گئے بیچارے. جیسے وہ کھڑے ہونے کے لیے پورے تیار ہوئے, کھڑے ہوئے, پھر میرے آقا نے فرمایا اجلسا ہونا, اب بیٹھ جائیے. اور جیسے ہی بیٹھنے لگے تو پھر جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قم یا ایھا الشیخ, اے میرے شیخ آپ کھڑے ہو جائیں. اب ظاہر سی بات ہے کسی بوڑھے آدمی کو اگر یہ 2-4 مرتبہ کہہ دیا جائے کہ بیٹھیے اور کھڑے ہوئیے تو چھلاہٹ کتنی طاری ہوگی, غصہ کتنا طاری ہوگا. جب برداشت نہ ہو سکا تو غصے میں وہ بولتے کیا ہے, اتتخذنا ہزوا, کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہو, انا شیخ الکبار, میں ایک بوڑھا آدمی ہوں, احاذا لک العجاب, یہ حیرت کی بات نہیں ہے, ایک بوڑھے آدمی سے آپ میرا مذاق کر رہے ہو. نتیجہ کیا ہوا, لفظ اتتخذنا پہ اعتراض تھا, حزوا پہ اعتراض تھا, کبار پہ اعتراض تھا, عجاب پہ اعتراض تھا. جن جن لفظوں پر اعتراض کیا گیا تھا, اسے فیصل بنایا گیا تھا, انہی لفظوں کو وہ پہلی فرصت میں پیش کر رہا. آگے کوئی بات بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ جس لفظ کو کے لیے فیصلہ لینا تھا شیخ محترم خود ان لفظ کو استعمال کر رہے ہیں. غرض کے بحث طویل ہے, میں نہیں چاہتا کہ ہمارے شیخ کی گفتگو خود ہمیں سننے میں کچھ کمی رہ جائے, اس لیے بہرکیف ایک آخری گفتگو یہی کر کے گزروں گا کہ قرآن مقدس صرف اس لیے نہیں آیا ہے کہ مسجدوں کی الماری میں رہے, ہمارے طاقوں پہ رہے, نہیں, بلکہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیں, قرآن کریم کے معنی و مفاہیم کو سمجھنے اور سمجھانے کے ذرائع ان کے لیے مہیا فرمائے. اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہتر انسان وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم المقام حضرت علامہ مولانا شبیر عالم صاحب, ہمارے مسجد کے امام جناب حافظ مسعود پیر دادا صاحب, بزرگان ملت, برادران اسلام, میری بہن اور بچوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں ذاکر بھائی کا ایز یوزول شکر گزار ہوں کہ آج مولانا صاحب کو یہاں تشریف لے کے آئے, اور آپ کو جیسے کہ مشتاق صاحب نے بتایا کہ آپ ماشاءاللہ اسپریچول سوسائٹی کی جو اسکارمرو کی مسجد ہے اس میں تشریف لائے ہیں. انشاءاللہ عزیز مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ کینیڈا میں ایک اور اچھے عالم کا اضافہ ان کی ذات کی وجہ سے انشاءاللہ ہوگا. یہ الحمدللہ اسلامک سپریم کونسل کے پلیٹ فارم سے جو اس وقت پورے ملک میں کوشش کی جا رہی ہے کہ علماء اہل سنت کو کسی طرح سے یہاں پر بلایا جائے اور مسجدیں اور مدارس بنائے جائیں, اور یہ اسی کوشش کی ایک اور الحمدللہ مائل اسٹون ہے کہ جو ذاکر صاحب اور ان کے ساتھیوں نے مل کر اچیو کیا ہے. انشاءاللہ عزیز 3-4 علماء لائن میں لگے ہوئے ہیں, انشاءاللہ وہ بھی آنے والے ہیں.
اور ذاکر پٹیل صاحب نے پچھلی دفعہ الحمدللہ مولانا مسعود صاحب سے جو ملاقات ہوئی، کتنے ماشاءاللہ یوم حسین پر ان کی تقریر بڑی ایمان افروز اور بہت الحمدللہ یاد آ رہی ہے انشاءاللہ، اور وہ 10 مارچ کو آ رہے ہیں یہاں پر انشاءاللہ. ہی ول بی کمنگ ہیئر ویری سون. انشاءاللہ مولانا شبیر عالم صاحب کے ساتھ بھی انشاءاللہ رابطہ رہے گا، اور انشاءاللہ یہ یہاں پر جی ٹی اے میں اور دوسرے علاقوں میں انشاءاللہ العزیز تشریف لے جائیں گے، اور وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن کریم اور دین اسلام کو پھیلانے میں، سمجھانے میں ہمارے ساتھ الحمدللہ اس کام میں شریک ہو کر اس ملک میں اسلام کی اشاعت و ترویج کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل کریں گے انشاءاللہ. کہ یہ ہفتے ماہانہ درس قرآن میں سورہ یونس کا درس چل رہا ہے، اور پچھلے درس میں اس سے پہلے کہ میں درس شروع کروں، سب سے پہلے تو میرے محترم عزیز مسعود صاحب ماشاءاللہ پچھلے درس میں یہ نہیں تھے، اور عزیز مسعود صاحب کو اللہ تعالیٰ مبارک کرے کہ یہ حج سے آئے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول فرمائے. اور اگر کوئی ساتھی ہو تو مجھے بتا دیجیے، مجھے ان کا معلوم ہے انعام عمران صاحب کا تو تعارف ہو گیا تھا پچھلے پروگرام میں، لیکن یہ ماشاءاللہ ہندوستان سے آئے ہیں تو ماشاءاللہ ان کا خیر و عافیت کے ساتھ واپس آنا بھی ان کو مبارک ہو. اور ہمارے ایک دوست آئے یہاں پر جناب نعیم صاحب کے بیٹھے ہوئے، یہ بھی اس علاقے میں، یہ رہتے تو مسز ہاگا میں تھے لیکن اس علاقے میں ابھی موو ہو کے آئے ہیں، تو آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں اس علاقے میں. اور انشاءاللہ یہ بھی اس مسجد کے نمازی انشاءاللہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا آنا یہاں پر ان کے لیے، ان کی فیملی کے لیے مبارک ہے. سورہ یونس کا پچھلی دفعہ جو درس تھا اس میں ہم نے آیت نمبر 61 تک کا ترجمہ اور تفسیر اس کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، اور ابھی جو آیت ہے میرے خیال میں آج اس وقت میں ایک یا دو آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ موضوع اس میں بہت ضخیم موضوع ہے. It is a very important verse in Surah Yunus, and let me speak in English, because this, especially these two verses, include a huge subject of Islamic belief. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات میں ریپیٹ کرتا ہوں بار بار اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں کہ ایک دفعہ مجھے لگتا ہے کہ لوگ یاد نہیں رکھتے ہیں، تو ان کو بار بار یاد کراؤ تو شاید یاد ہو جائے. اور میں آپ کے ساتھ یہ بات اس لیے شیئر، آپ کو معلوم ہے کہ میں جو میرے ساتھ ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، میں چھپاتا نہیں، اور اسی وجہ سے بعض لوگ مجھ سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں. پچھلے دنوں جو آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا میں بہت زیادہ کنٹروورسی تھی میرے بارے میں، میری اتنی تصویریں کبھی اخبار میں نہیں آئیں جتنے پچھلے مہینے آئی، کیونکہ الحمدللہ ہم نے جو بات کہنی ہوتی ہے وہ صحیح بات رکھتے نہیں ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں. اب آپ ایک بات سنیے، کیلگری میں ایک صاحب ہیں کسی مسجد میں امام و خطیب، سوانی صاحب توجہ سے سنیے گا. یہ میں باتیں آپ سے اس لیے شیئر کرتا ہوں کہ یہاں بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری عورتیں بھی ہیں، ہماری بہنیں بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، بڑے بھی ہیں. ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جو ہم نے تاریخ میں پڑھا تو ہے، ایسا نہیں کہ کوئی پہلی دفعہ ہو رہا ہے، ایسی بات بھی نہیں. مسلمان اس دور سے آج سے تقریباً 1300 سال پہلے گزر چکے ہیں، وہ ریپیٹ ہو رہا ہے، اور ورس سچویشن کے ساتھ ریپیٹ ہو رہا ہے. It is worse than what we used to have, what Muslim went through 13 centuries ago. کیلگری میں آپ کو بات بتاؤں، اس کے بعد پھر میں اسی درس کی طرف آتا ہوں. ایک مسجد کے مولانا صاحب ہیں، کیلگری میں ایک علاقہ ہے نارتھ ایسٹ میں جہاں ہماری مسجد ہے، اس کے تھوڑا سا فاصلے. کسی پاکستانی فیملی میں کسی کا انتقال ہو گیا تو وہاں پر فاتحہ کے لوگ اکٹھے ہو گئے. تو یہ صاحب تھوڑی دیر کے بعد آئے اور انہوں نے وہاں جو فاتحہ لوگ پڑھ رہے تھے اس پر اعتراض کیا کہ بھائی آدمی مرنے والا مر گیا ہے، اس کا اعمال اس کے ساتھ چلا گیا ہے، اب تمہاری اس فاتحہ پڑھنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں. اب تو میری بات یہ سمجھ میں نہیں آتی، اگر تمہیں ان چیزوں پہ یقین نہیں ہے وائی ڈو یو گو دیئر؟ آپ جائیں، بھائی آپ کو نہیں یقین ہے تو آپ جاتے کیوں؟ لیکن آپ جا کے وہاں پر سوائے شر پھیلانے کی کیا کرتے ہیں؟ آپ اس انسان کے گھر میں جس کے گھر میں ایک فوتگی ہو گئی ہے، وہاں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں تعزیت کے لیے، اور لوگ دعا مانگ رہے ہیں، مسلمان ہیں، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں. آپ کا یقین نہیں ہے، فائن، I have no problem. You don't believe it? Good for you.
جو بلیو کر رہا ہے آپ اس کے گھر میں جا کے، ایک تو اس بات کے خلاف کہ جناب اس کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن اس کے بعد جو انہوں نے بات کی، اصل بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور یہ مسجدوں کے امام بن گئے، دیٹ بادرز می، جن کے پیچھے مسلمان نماز پڑھنے لگ گیا. اور یہ کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہا ہوں. اگر میں کوئی ایسی بات کروں تو آپ مجھے کہیے کہ جناب سعودی صاحب آپ یہ بات اچھی نہیں کر رہے. یہ صاحب رکے نہیں، بلکہ انہوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ محمد، بات ان صاحب کے والد صاحب پہ نہیں کہ مر گئے ہو، بات آئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس انسان نے وہ بات کہی جو ایک کافر کی زبان سے ہم نہیں سن سکتے. اس نے وہاں بیٹھ کے 24-25 لوگوں کے سامنے یہ کہا. میں نہیں تھا، اتفاق سے میں ہوتا تو الحمدللہ اس کو جواب دیتا، لیکن 24-25 لوگوں نے اس بات کی شہادت دی کہ ہمارے سامنے یہ بات ہوئی. اور اس کو پھر میں نے اپنے جمعے کی تقریر میں بھی بیان کیا وہاں پر. اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاک مدانی الفاظ اپنی زبان پہ لانے نہیں چاہیے، لیکن I want to create awareness in the minds of our children. These people are not Muslim. Don't go by looks. Don't go by appearance. Don't go by the recitation of the Holy Quran. اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مر کر مٹی سے مٹی ہو گئے ہیں، ان کی قبر میں تو ان کی ہڈیاں بھی نہیں بچی. حضور کی ہڈیوں کے بارے میں 24-25 آدمیوں کے سامنے. آپ ایک منٹ کے لیے غور کیجئے، تھوڑا سا ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہمارے چیز پہ یقین نہیں آف کورس، لیکن ایک منٹ جسٹ ٹو اینالائز ہاؤ ڈیئر ہی نوز واٹ ہیپنڈ ٹو دی بونز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے رسول کی قبر میں گھس کے دیکھا ہے. نور الدین زنگی کا واقعہ جو ہے، جی جی بالکل. یہ بات ایک مسجد کا امام کہہ رہا ہے جس کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں. مجھے یہ بتائیے، یہ بات کوئی کافر کہے گا آپ کو؟ یہ مسلمان کہے گا؟ بالکل آپ کے پاس وہ تو ہمارا ہے نا. آپ ان چیزوں کو سمجھیں. ہر نماز پڑھنے والا، ہر قرآن پڑھنے والا دین اسلام کو صحیح نہیں سمجھتا. And my dear children, let me repeat in English. You have to understand what Islam is. If this man is saying that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is dead, just like anybody else, and there is even his bones are dust to dust, how dare he can say, did he go inside the grave of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and he saw what happened to his body? ابھی تو تمہیں یقین نہیں ہے، ابھی تو قرآن جو کہتا ہے، جو حدیث کہتی ہے، تم نے تو اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. تم نے وہ بات کی ہے جس کا الزام تم مسلمانوں پہ دیتے ہو کہ ایک چیز جو غیب کا علم ہے سوائے اللہ کے، اور قبر میں جو انسان ہوتا ہے اس کے کچھ نہیں پتا کہ اس کی قبر میں کیا ہوا ہے. یہ تو اللہ کو پتا ہے، میرے حبیب کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ قبر کے اندر کیا معاملہ ہے. اس نے رسول کے بارے میں وہ بات کی جو اللہ کو علم تھا، اس نے اپنے اوپر رکھ کے کہہ دیا. اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ ہی نہیں تھا غیب کی کیا باتیں ہوتی. تو مشرک یہ نہیں ہوئے جو مسلمانوں کو مشرک کہتے ہیں، مسلمانوں کو بدعتی کہتے ہیں، مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو مسجدوں کے اندر گھس چکے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کی قبروں کے اندر ہمارے یہاں، ہماری کمیونٹی میں آ چکے ہیں. And they are destroying the faith of Islam. حضرات محترم، قربان جائے اپنے آقا کے. ابھی میں آج ہی میں دوپہر کو ایئرپورٹ پہ آیا ہوں، ٹورانٹو پہنچا ہوں اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ. میں ایک جگہ ٹورانٹو میں اسلامک سینٹر دیکھنے گیا. وہاں ایگزیکٹلی یہی سوال تھا. جو خاتون تھی وہاں پر جنہوں نے ہمیں وہ پورا اسلامک سینٹر دکھایا تھون کلف کے پاس، ان سے جب میں نے یہ بات کی، ان کو بتایا کہ ہم تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ یہ رکھتے ہیں، دین کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، قرآن کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے. تو وہ بھی کہنے لگی بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر انتقال کر گئے ہیں تو مرنے کے بعد تو آدمی مٹی سے مٹی ہو جاتا ہے، تو وہ بھی ہو گئے ہوں گے، وہ بھی ہو گئے ہوں گے. اور یہ وہ ہیں جو مسجدیں چلا رہے ہیں. اس لیے میں آپ کو بتا، مسجدیں چلا رہے ہیں، اسلامک سینٹرز چلا رہے ہیں، مسجدوں کے امام ہیں، مسجدوں میں درس دینے والے، مسجدوں میں تبلیغیں کرنے والے، قرآن کریم کے حافظ، قرآن کریم بہت اچھی تلاوت کرنے والے.
داڑھی والے, پگڑی والے, شیروانی والے, اونچی شلوار والے, یہ سب دین کے کرتے ہیں. حضرات محترم, یہ وہ وقت آ گیا کہ اپنا ایمان بچانا مشکل ہو گیا. یہ ہمارے بچے اگر ان کی صحیح تربیت نہیں ہوئی, اگر وہ ان چیزوں, ان مجالس میں نہیں آئیں گے, they will be gone. اگر وہ عراق کا واقعہ بڑے بھائی صاحب کے ساتھ جو صحابہ. جی بالکل, میں سوال صاحب بالکل. اچھا تو 25 آدمی کیا کر رہے تھے, سن رہے تھے ان کی بات؟ نہیں, پھر ہمارے صاحب نے تو ان کو اچھی خبر لے لی. اور غلطی تو ہماری بھی نہیں, کیسے آدمی کو نہیں بلا نہیں جی بالکل غلطی سے آ بھی گئے تو ان کو طریقے سے واپس. بالکل. میں جو یہاں پہ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, بالکل ان کا وہاں لوگوں نے جواب دیا, بالکل جواب دیا ان کو, میں تو نہیں تھا. لیکن جو میں بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ my dear brothers, my dear children, you have to understand. آپ کو میں بخاری شریف کی بات سناؤں. یہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ولید ایک ان کی زمانے کا خلیفہ گزرا ہے تقریباً 100 سال کے بعد نبی علیہ السلام کی دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد. اموی خلیفہ ہے, اس کا نام الولید کے نام سے مشہور ہے تاریخ. اس کے زمانے میں آیت سے میں 10 سے ہٹا نہیں ہوں, میری آیت جو میں پڑھوں گا انشاءاللہ آپ اسی سے منسلک ہیں. ولید کے زمانے میں, اچھا آپ کو پتا ہے کہ مسجد نبوی شروع میں تو بالکل اس کی تھی, مٹ کی بنی ہوئی تھی, گارا جسے بولتے ہیں. اس زمانے میں اینٹیں تھوڑی تھی, اس زمانے میں سریہ تھوڑی تھا, سیمنٹ تھوڑی تھا, تو مٹی کی بنی ہوئی تھی. تو 100 سال تقریباً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف کے بننے کے بعد اس کی دیوار گر گئی. جب دیوار گر گئی تو لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کی طرف دوبارہ سے اس کو بنایا جائے. تو فیصلہ یہ ہوا کہ اس دیوار کو, پورے اس عمارت کو گرا کے, دیوار کو گرا کے دوبارہ سے نئی دیوار بنائی. تو جب وہ نبی علیہ السلام کے جس طرف پیر مبارک ہے وہاں کی دیوار گری تھی, اس کو جب صاف کر کے اس کی بنیادیں کھودی گئی تو اس میں سے ایک پیر باہر نکلا. یہ بخاری شریف میں یہ پورا واقعہ موجود ہے. It is in Bukhari also. When they dug the foundation of the wall, because the wall fell down, where the grave, the mazar of Nabi sallallahu alaihi wasallam is, there was a foot came outside. بخاری شریف میں لکھا ہے کہ لوگوں نے سمجھا کہ یہ نبی علیہ السلام کا پیر مبارک. ہلچل مچ گئی. بادشاہ جو تھا خلیفہ ولید, اس کو بھی اطلاع دی گئی. اب کیونکہ یہ تبع تابعین کا دور, تابعین اور تبع تابعین کا دور تھا, 100 سال گزر چکے. تو ایک تابعی کو بلایا گیا, ان سے کہا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ پیر کس کا ہے. قربان جائے ہمارے نبی علیہ السلام کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے محفوظ کی ہے. انہوں نے پیر کو دیکھنے کے بعد کہا کہ رسول پاک کا پیر نہیں ہے, یہ حضرت عمر کا پیر ہے. سبحان اللہ. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر مبارک. اور آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو ٹچ کیا, ایسا تھا جیسے زندوں کا پیر ہو. سبحان اللہ. یہ تو حضور کے غلام کی کیفیت ہے, تو حضور کی قبر میں کیا کیفیت ہے. اور یہ بخاری شریف کی میں بات سنا, آپ کی جو عبدالرشید سبحانی صاحب کی بات ہے, نور الدین زنگی کی بات ہے, اسی طرح سے اور دوسرے بزرگوں کی بات ہے. ایسی تو بے شمار واقعات ہیں. میں نے آپ کو کئی دفعہ اسی مسجد کے اندر کے پروگراموں میں منیر سبحانی صاحب کے بھائی عبدالرشید سبحانی صاحب نے جو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور کو جب کھودا گیا اور آپ کی قبر کو, آپ کے جسم مبارک کو دریا دجلہ کا پانی چونکہ آنے لگا تھا, وہاں سے نکال کے جب دوسری جگہ منتقل کیا گیا تو عبدالرشید سبحانی صاحب وہاں موجود تھے اور لوگ موجود تھے, بادشاہ عراق کا موجود تھا, hundreds of people were there. ان سب نے وٹنس کیا. اور یہ نون ہسٹوریکل فیکٹس ہیں جو خالی سنی سنائی بات نہیں بلکہ ڈاکومنٹڈ پروفز ہیں کہ انہوں نے جب حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو کھودا گیا, عبدالرشید سبحانی صاحب بھی بتاتے ہیں, تاریخ بھی بتاتی ہے, بلکہ پاکستان میں جو جگہ اخبار لکھتا ہے 1952 کا, اس کو اٹھا کے پڑھ لیجیے اس کے آرکائیوز میں, کہ جب اس کو کھودا گیا تو آپ کی قبر انور کو جیسے اس میں سے پتھر ہٹایا گیا ایسی خوشبو نکلی کہ دنیا کے کسی لوگوں نے ایسی خوشبو پہلے سنی کی. اور پھر حضرت حذیفہ ابن یمان کے جب جسم مبارک کو قبر انور سے باہر نکالا گیا ہے, اس کو نکالنے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ حضرت حذیفہ ابن یمان 1300 سال کے بعد قبر کھودی ہے, for 13 centuries, and his body was as fresh as it was buried just few days ago. ان کو مسالے لگا کے پریزرو نہیں کیا گیا, ان کو کوئی کیمیکلز کے ذریعے پریزرو نہیں کیا گیا, ان کو کوئی ابامینیشن نہیں کی گئی,
ان کو کسی آرٹیفیشل طریقے سے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. یہ تو حضور کے غلاموں کا حال ہے تو ہمارے نبی علیہ السلام کا کیا ہے. ہماری برادرز اینڈ سسٹر دیکھیے میں آپ کو بار بار وارننگ دیتا ہوں کہ آپ ہر شخص کا درس قرآن نہیں سن سکتے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, آپ نے نام سنا ہوگا, تاریخ میں بڑا مشہور نام ہے, عبداللہ ابن سبا. سنا نام سنا؟ اور میں خدا نہ خاصا کسی فرقے کے خلاف بات نہیں کرتا, نہ میرا اسٹائل ہے, نہ میں بات کرنا چاہتا ہوں, ضرورت ہی نہیں. عبداللہ ابن سبا آپ کو معلوم ہے کہ یہ بڑا زبردست مسلمان تھا, نماز پڑھتا تھا, بلکہ سب سے پہلے اگر کوئی باقاعدہ تبلیغی جماعت بنائی تو عبداللہ ابن سبا نے بنائی. یہ سب سے اس نے باقاعدہ جماعت بنائی تھی. آپ کی ہسٹری پڑھیے, اسلامک ہسٹری پڑھیے, کسی کی لکھی بھی پڑھیے. اس نے باقاعدہ جماعت بنائی, تبلیغی جماعت بنائی. ان کا کام تھا گھر گھر جا کے لوگوں کو نماز کی دعوت دینا. یہ لوگوں کو کہتا تھا نماز پڑھو نماز پڑھو, نماز کے نام پر سب کو اکٹھا کرتا تھا. جب لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے, عبداللہ ابن سبا ان کو بٹھا کر نماز کی دعوت کے اوپر لے کے آتا تھا, اور بیٹھنے کے بعد کہتا تھا دیکھو ہم لوگ کتنے اچھے لوگ ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں. لوگ کہتے تھے ہاں اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہمیں نماز کی توفیق مل گئی, ہم بڑے عبادت گزار ہیں. تو پھر کہتا تھا دیکھو ہم اتنے اچھے لوگوں کے اوپر دیکھو حکمراں ہمارے کون ہیں. اور اس وقت حکمراں کون تھے؟ امیر المومنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ. یہ حضرت عثمان کے خلاف لوگوں کو نماز کے نام پہ اکٹھا کر کے بھڑکاتا تھا, اور انہی لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا. تبلیغ کے نام پر لوگوں کو اکٹھا کر کے حضرت عثمان کے خلاف بغاوت پھیلانا چاہتا تھا. کہتا تھا دیکھو اتنے اچھے لوگوں پہ حکمراں کتنے گندے بیٹھے ہوئے. اعوذ باللہ. خوارج نے سیدنا امام علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو شہید کیا, اور وہ یہی کہتے تھے کہ ہم اتنے اچھے لوگ ہیں, یہ کتنے خراب ہیں. اعوذ باللہ, ان کو تو دار اسلام سے خارج کر دیا تھا ان لوگوں نے. سب کو دین کے نام پہ اکٹھا کیا جاتا تھا. My dear children, it is not something new happening. It has happened 13 centuries ago. نماز کے نام پر اکٹھا کر کے حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کرنے کی سازش ہوتی تھی. نماز کے نام پہ اکٹھا کر کے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے خلاف بغاوت ہوتی تھی. اور آج بھی نماز کے نام پر لوگوں کو اکٹھا کر کے میلاد بدعت, رسول اعوذ باللہ خاتم بدن ایسے ہی ہیں جیسے دوسرے مر گئے, صلاۃ و سلام بدعت, فلاں کفر فلاں شرک. تو یہ وہ سارا نماز کے نام پہ اکٹھا کر کے بد عقیدگی پھیلانا, یہ پرانے خارجیوں کا کام تھا, آج کے خارجی بھی یہی کرتے. آپ ان پروگراموں کی اہمیت سنیں. جہاں اہل سنت والجماعت جو بھی مسجد ہے الحمدللہ, جامع دار الجنہ اکیلی کوئی مسجد نہیں ہے الحمدللہ, اور بھی مسجد ہے. خدا کے واسطے وہاں جائیے, خدا کے واسطے اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو, اپنی بیویوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو وہاں منسلک کیجیے, وہاں جائیے. کیونکہ اس عقیدے کو اب پھیلانا میرے نزدیک ایک جہاد ہے اس سوسائٹی میں. کیونکہ مین اسٹریم سوسائٹی ہماری بالکل کنٹامینیٹ ہو چکی ہے. قربان جائے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے, حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے آج کے دور کے اور خارجیوں کے دور کے مسلمانوں کی پوری نشاندہی فرمائی. حضور نے فرمایا تھا, صحابہ کو فرمایا تھا. علامہ صاحب تشریف فرمائے, ان سے پوچھئے. بخاری شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور مسلم شریف میں اور ترمذی شریف میں, حدیث کی تقریباً تمام کتابوں میں اس حدیث کو مختلف اسناد اور روایات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. حضور نے فرمایا صحابہ کو, ایسے لوگ آ رہے ہیں, ایسے لوگ میرے بعد آئیں گے, اگر وہ تمہارے سامنے قرآن پڑھیں تو تمہیں اپنے قرآن پر شرم آئی. یہ حضور کے الفاظ. اتنا اچھا وہ قرآن پڑھیں گے. صحابہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرین یافتہ ہے, فرمایا تم لوگ شرماؤ گے ان کے قرآن پڑھنے پہ, یعنی اتنا اچھا قرآن پڑھیں گے. صحابہ نے کیا سنا, اتنا اچھا قرآن پڑھیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں بہت اچھا قرآن پڑھیں گے, لیکن قرآن صرف ان کی زبان پہ ہوگا, حلق سے نیچے نہیں ہوگا. پڑھیں گے بہت اچھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو مسلمانوں کو قتل کریں گے. یہ حضور کے الفاظ ہیں. یہ مسلمان اپنے آپ کو کہیں گے قرآن بہترین پڑھنے والے ہوں گے, اور یہ لوگ مسلمانوں کو قتل کریں گے. کاش میں اس زمانے میں ہوں تو ان کے خلاف میں خود جہاد کروں. یہ حضور کے الفاظ ہیں. بخاری شریف میں 4 دفعہ یہ حدیث آئی. حضرات محترم, آج جو درس ہے وہ اسی موضوع کے ساتھ ہے, کیونکہ بڑی ایمان افروز آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم,
آیت نمبر 62 اور 63 انشاءاللہ کوشش کروں گا، اگر آگے ٹائم ملا تو آگے کی آیتیں بھی ہم کور کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا، خبردار، indeed, beware، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آپ تو نبیوں کی بات کرتے ہیں، یہاں تو اللہ اپنے دوستوں کی بات کر رہا ہے۔ نبی تو ولیوں سے بہت برابر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو میرے دوست ہیں، جو میرے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، ان کو کوئی ملال نہیں ہوتا، کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دنیا میں خوشخبری انہی کے لیے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی خوشخبری انہی کے لیے ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ فرما رہا ہے سن لو، میں یہ جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ میرے ولی ہیں۔ یہ ولی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا دوست۔ وہ اللہ کا دوست کون ہوتا ہے؟ اللہ ہمارے جیسے دوست ہوتے ہیں نا، جو آج کے دوست ہیں، مطلب کے دوست، ضرورت پڑ گئی تو دوستی ہے، جب ضرورت پوری ہوگی تو دوستی بھی ختم۔ مفاد ہے تو دوستی ہے، مفاد ختم تو دوستی بھی ختم۔ ضرورت ہے تو دوست بن گئے، ضرورت نہ رہی تو دوستی بھی ختم۔ قربان جاؤ اس رب کے جو بڑا اپنے وفاداروں کی بڑی عزت کرتا ہے، اپنے وفاداروں کو اپنا دوست خود بناتا ہے، اور پھر ان دوستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ریوارڈ دیتا ہے کہ اس سے بہتر ریوارڈ کوئی کسی دوستی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا جو میرے وفادار ہیں، جو میرے غلام ہیں، جو میرے پابند ہیں، جو میرے اطاعت کرنے والے ہیں، جو صرف مجھ سے ڈرنے والے ہیں، جو میری باتوں کو ماننے والے ہیں، جو میری خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے ہیں، جو میری خاطر اپنے مال کو دینے والے ہیں، جن کے نزدیک سب سے زیادہ میں ہی پیارا ہوں، یہی میرے دوست ہیں۔ الذین آمنوا، یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وکانوا یتقون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے ڈرتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ نے فرمایا لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا، ان لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، سوائے بشارتیں ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ ایک بات کہنے کے بعد اس کو بدلتے نہیں۔ ہماری طرح اللہ موڈی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ایک دفعہ فرمان ہوتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ تعالیٰ کا ایک جو اصول ہوتا ہے پھر اس کو پھر بدلتا نہیں ہے۔ ایک بات کہہ دی جاتی ہے پھر اس کو چینج نہیں کرتا ہے۔ یہ اس کا فرمان ہے کہ وہ اپنے ولیوں کو ہمیشہ ہر قسم کے خوف سے اور ملال سے دور رکھتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ نے فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ نے فرمایا اس سے بڑی اور کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں پر نبیوں کی بات نہیں ہے، یہاں ولیوں کی بات ہے، اور نبی جو ہوتا ہے وہ ولی سے بہت بڑا ہوتا ہے، بلکہ ولی بنتا ہے نبی کی اطاعت و فرما برداری کے بعد۔ حضرات محترم، اگر آپ ان اولیاء کے مقامات کو سمجھنا چاہیں، اور یہ سفر کا مہینہ ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت مجدد دین و ملت حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف کسی مہینے، اور کئی بزرگان دین کے عرس اسی مہینے میں ہوتے ہیں۔ ہم یہ بزرگان دین کے جو دن مناتے ہیں، اس کا خدا نہ خواستہ یہ کچھ سیلیبریشن نہیں ہے کہ جناب ان کا انتقال ہو گیا تو ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ یہ اٹس ناٹ سیلیبریشن، اٹ از اے سیلیبریشن آف دیئر ورک، ان کی خدمات کی سیلیبریشن ہے، اٹس اے سیلیبریشن آف دیئر لائف، کہ انہوں نے جس طرح سے زندگی گزاری اس کی سیلیبریشن ہے، کہ انسانوں ان کے ان موقعوں کے اوپر ان کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے جو کام انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیے تھے، تم بھی انہی کے نقشے قدم پہ چل کے وہ کام کرو۔ That's what it is all about۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ حامیم سجدہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے ولیوں کی بات کرتے ہیں۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پوری زندگی بتاتے ہیں. اس میں قبر کی بات بھی آ جائے گی, اس میں ولیوں کی پوری زندگی آ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کو جو اللہ کے وفادار ہیں, جنہیں ہم اولیاء کہتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ, بے شک جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے. اب اللہ ہمارا رب ہے, ہم سب کہتے ہیں, سب کہتے ہیں کہ نہیں, لیکن ہمارے میں اور اللہ کے نیک بندوں کے کہنے میں ایک فرق ہے. اللہ نے پھر شرط لگائی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, پھر وہ اس پر ڈٹ گئے, استقامت آ گئی. They became firm, they became strong, they became tough, they became very solid in their belief کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے. اس کا مراد یہ ہے کہ رب کائنات کے قبضہ قدرت کے اندر ہر چیز ہماری ہے, نفع و نقصان کا اختیار اللہ کو ہے, عزت و ذلت کا اختیار اللہ کو ہے. اللہ تبارک و تعالی ہی ہماری ہر چیز کا مالک و مختار ہے. جب انہوں نے اس عمل کو, اس یقین کو اپنے عمل سے ثابت کر دیا, اپنے کردار سے ثابت کر دیا, زندگی کے نشیب و فراز میں ثابت کر دیا, لوگوں نے تکلیفیں دی وہ ثابت قدم رہے, لوگوں نے ان پہ الزام لگائے وہ ثابت قدم رہے, لوگوں نے انہیں تکلیفیں دی انہوں نے ڈگمگائے نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اس استقامت کا انہوں نے مظاہرہ کیا تو پھر اللہ کہتا ہے اب یہ میرے دوست ہیں تو اب میں ان کو کیسے نوازتا ہوں. ثم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جب انہوں نے استقامت کی, انہوں نے ثابت کر دیا, یہ سارے امتحان میں پورے اترتے رہے, یہ بالکل سالڈ, بالکل راک کی طرح سے رہے, اور اس رب کے بارے میں ان کو ذرا سا بھی شک نہیں ہوا, تو پھر فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ. یہ مرنے کے بعد کی بات نہیں ہے, زندگی کی بات ہے. تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے, تمہاری وہ ہے سم و بکم عمی فہم لا یرجعون. یہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن ان کی دل کی آنکھ بند ہوتی ہے, یہ والی آنکھ کھلی ہوتی ہے. قرآن اس کو سمجھ آتا ہے جس کا دل کھلا ہوتا ہے, جس کی عقل صحیح ہوتی ہے, جس کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے. کھلی آنکھ سے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اگر دل کی آنکھ بند ہے. کھلی آنکھ سے تو ابو جہل نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تھا, اس کی پرابلم ہی یہی تھی, وہ کہتا تھا کہ میرے جیسے بچے میں ان کو کیسے مانوں. پرابلم ہی یہی تو تھی. آج تو مسلمان کلمہ پڑھ کے یہی کہتے ہیں وہ میرے جیسے ہی, میری بھی ہڈیاں قبر میں ختم ہو جائیں گی, ان کے بھی ختم ہو گئی. تو یہ تو ابو جہل سے بھی بدتر ہو گئے. حضرات محترم, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان پر فرشتے نازل کرتا ہوں. اور یہ خالی نبیوں کی بات نہیں ہے, یہ اللہ کے ولیوں کی بھی بات ہے. اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اس میں نبی تو بلا البلا ہے, وہ تو بالکل اس میں ہے, لیکن اس میں نیک ولی, اللہ کے بندے, اللہ کے نیک وہ ولی صالحین شامل ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وفاداری کو نبھایا ہر حالت کے اندر. اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ, میں ان پر فرشتے نازل کرتا ہوں. اچھا, فرشتے نازل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فرشتے وہاں آ کر یہ نہیں کرتے کہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ مداری صاحب بن جائیں, آپ لوگوں کو تماشا شماشا دکھانے لگ جائیں. نہیں, فرشتے آنے کے بعد کیا کہتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہی بات کہتے ہیں جو اللہ نے سورہ یونس میں فرمایا اللہ تخافوا ولا تحزنوا. اب تم کو اللہ نے اپنی دوستی کے لیے منتخب کر دیا ہے, اب تمہیں نہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے نہ کسی سے خوف کھانے کی ضرورت ہے. You have no fear and no sorrow. اللہ تخافوا ولا تحزنوا. اور پھر بات یہی ختم نہیں ہو گئی, وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. جس جنت کا وعدہ اس نے رب نے تمہارے ساتھ کیا تھا, اس رب کو اللہ نے, وہ جنت اللہ نے تم کو عطا کی. یہ زندگی میں ان کو بتا دیا جاتا ہے. ہم کو اور آپ کو مرنے کے بعد ہی مرنے کے بعد پتہ چلے گا, اور اللہ کے ولی کو زندگی میں پتا ہوتا ہے کہ جنت میں اس کا کیا مقام ہے. تو میں اس کو اپنا جیسے سمجھ رکھا, اس کو تو قرآن ہے بھائی. میں تو حدیث بھی اس لیے کم سناتا ہوں کہ ہماری حدیث کو ضعیف کہہ دیتے ہیں فوراً کھٹ سے نہیں. ان کی ساری حدیثیں طاقتور, ہماری ساری حدیثیں کمزور. میں تو اسی لیے قرآن پڑھتا ہوں کہ بخدا قرآن میں اللہ نے ہر چیز لکھی ہے. قرآن میں ہر چیز لکھی ہے, پورا عقیدہ اسلامیہ قرآن میں موجود ہے. اللہ فرماتا ہے
کہ یہ فرشتے آگے کہتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں کہ تمہیں جنت مل گئی۔ تو ان کو تو دنیا میں پتا ہوتا ہے، زندگی میں پتا ہوتا ہے کہ ہم جنتی ہیں کہ نہیں۔ اور یہاں ایسا مسلمان مل جائے گا جو یہ کہتے ہیں کہ جناب داتا صاحب کو تو خود نہیں پتا کہ وہ جنت میں ہے کہ جہنم میں ہے، بتائیے، میں نے خود سنا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی کو تو پتہ ہی نہیں ہے بیچارہ۔ تو یہ قرآن کا انحراف نہیں ہوا؟ مجھے یہ بتائیے، قرآن کا انکار نہیں ہوا؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ زندگی میں بتا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، ان کو زندگی میں بتایا جاتا ہے۔ In their life, the angel could come and tell them that this is your place in the heaven of Allah subhanahu wa ta'ala۔ کہتے ہیں جناب ان کو تو پتہ ہی نہیں۔ حضرات محترم اور سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی سورہ حامیم سجدہ کی اگلی آیت کے سمیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور پھر کیا کہتے ہیں نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے نیک بندے، نحن اولیاؤکم، اللہ نے تو تمہیں اپنا ولی بنا لیا ہے، نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے ولی ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرشتے اپنی دوستیوں کو آگے بتاتے ہیں۔ فرشتے angels make friendship with them and they say we are your friends، نحن اولیاؤکم۔ اچھا یہ نہیں ہے کہ جب جنت میں آؤ گے پھر دوستی ہوگی، یہ بات بھی نہیں ہے کہ جب جنت میں آؤ گے تو پھر دوستی ہوگی، نہیں، وہ کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، اس دنیا کے اندر ہم تمہارے دوست ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس دنیا میں ہم تمہارے دوست ہیں۔ وفی الآخرہ، اور پھر ہماری دوستی ایسی پکی ہے کہ پھر جنت کی بھی دوستی ہے، اس دنیا میں بھی دوستی ہے اور آخرت میں بھی دوستی ہے۔ حضرات محترم اب ذرا غور کیجئے، وہ مستقبل کا خوف کیسے ہٹا دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قبر بھی ایک خوف کی جگہ ہے، یاد رکھیے، قبر اچھی جگہ نہیں ہے، ڈرنے والی جگہ ہے، بڑی خوف آئے گا، لیکن یاد رکھو جو اللہ کا ولی بندہ ہوتا ہے اس کے لیے حضور نے فرمایا اس کی قبر جنت کی کیاری میں سے ایک کیاری بن جاتی ہے، وہ مزے کرتا ہے وہاں۔ جو خبیث ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، بے ایمان ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، اعوذ باللہ، اس کے لیے پرابلم ہے آف کورس، لیکن جو اللہ کا نیک بندہ ہے جس نے اللہ کی خاطر اپنی چیزیں قربان کی ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت کی کیاری میں سے ایک کیاری بن جاتی ہے اس کی۔ تو فرشتے آ کے اسے یہ کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہماری اور تمہاری دوستی پکی ہو گئی ہے، کیونکہ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں، اس نے ہم کو دوست بنایا ہے، اب ہماری اور تمہاری دوستی اس رب کی وجہ سے ہو گئی ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، آخرت میں بھی دوستی ہے، یعنی اب جو دوستی ہوئی ہے اب یہ آخرت تک چلے گی۔ تو قبر جو ہے وہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، قبر جو ہے وہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی، موت جو ہے یاد رکھیے انسان کی قیامت شروع ہو جاتی ہے وہاں سے، بس وہ یوم قیامت جب آئے گا، لیکن موت کے ساتھ انسان کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں دوسری ڈائمنشن میں چلا جاتا ہے، دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے۔ تو مراد یہ ہوا کہ جب دوستی ہوتی ہے نا پھر دوست دوست کے ساتھ نہیں چھوڑتا، وہ فرشتے زندگی میں بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور پھر مرنے کے بعد اس کی قبر پر آتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور اکرم، ترمذی شریف کی حدیث، حضور فرماتے ہیں جو میری اور میرے اہل بیت کی محبت میں مر گیا، من مات علی حبہ اہل بیتی، جو میری اور میری اہل بیت کی محبت میں مر گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو مزار بناتا ہے رحمت کے فرشتوں کے لیے۔ مزار کے معنی زیارت گاہ، زیارت کی جگہ۔ تو جس کے قبر کی زیارت کے لیے فرشتے آئیں، بتائیے اگر وہاں مٹی سے مٹی ہو گیا معاملہ تو کس کی زیارت کر رہے ہیں؟ اگر وہاں ہڈی بھی نہیں رہی اور وہ مٹی ہو گئی تو پھر زیارت مٹی کی ہو رہی ہے، مٹی کی زیارت کرنے کے لیے کہاں سے آئے گا کوئی؟ یہ قرآن ہے، جس کی دوستی قیامت تک کے لیے ہو جائے فرشتے، وہ فرشتے پھر کیا مٹی کو آ کے دوستی کرتے ہیں؟ نہیں، وہ اس کا جسم وہی موجود ہوتا ہے۔
نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب جنت میں آؤ تو جس چیز کا تمہارا دل چاہے اس کو کھا پیو، اس کو استعمال کرو، وہ تمہارے لیے ہے. اور جن چیزوں کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ تمہیں مل گئی ہے، مل کے نہیں. یہ ان کو زندگی میں بتا دیا جاتا ہے. یہ اللہ کے ولیوں کی ایک شان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وفاداری کے بدلے میں ان کو ریوارڈ میں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے. تو حضرات محترم، ان اولیاء کرام کی جب قبر کے اندر یہ کیفیت ہو تو میرے آقا مولا سید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور کی کیا کیفیت ہو. ہمارا نبی وہ جو ہی کہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں حکم دے دے. اچھا دیکھیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں جناب یہ بعض آیتیں قرآن کریم کی ایسی ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے متعلق تھی. اس کو بھی سن لیجیے. You know, this was during the life of the Prophet. Now these verses cannot be implemented today, cannot be used today. یہ بات کی جاتی ہے. اگر یہ بات کہہ دی جائے کہ قرآن کریم میں ایسی آیتیں ہیں جو صرف حضور کی ظاہری زندگی کے لیے تھی، تو میں آپ کو کہتا ہوں یہ قرآن کریم میرے سامنے پڑا ہے. کسی کو بھی میں آپ کو بتاؤں 3/4 قرآن ناقابل عمل ہو جائے گا آج. 3/4 Quran will be impractical, irrelevant, because it's all about Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تو 1/4 ہو جائے گا. ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اچھا پھر کہتے ہیں جناب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا بس تعلیمات موجود ہیں، حضور کی تعلیمات پہ عمل کیجیے. بالکل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے، لیکن قرآن کریم کی ان آیتوں کو آپ کہاں لے جائیں گے جن کا تعلق حضور کی ذات سے ہے، حضور کی شخصیت سے ہے، حضور کے وجود سے ہے. ان کو کہاں لے جائیں گے؟ تو کہنا وہ تو 1400 پھر قرآن کریم میں سے میں آپ کو بہت ساری پھر آیتیں نکال دیجیے. پھر 1400 سال پہلے پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ قرآن دستور حیات ہے قیامت تک کے آنے والوں کے لیے؟ قرآن کی ایک ایک آیت 1400 سال کے پہلے کے مسلمانوں کے لیے بھی تھی، ہمارے لیے بھی ہے، قیامت تک آنے والوں کے لیے. ہر آیت اور ہر آیت کے اوپر عمل اسی طرح سے ہو سکتا ہے جس طرح سے 1400 سال پہلے ہوتا تھا. اب حضور کی خالی تعلیمات ہی نہیں ہے، حضور کی شخصیت بھی ہے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ بیان فرمائی ہے. یس، حضور کی میسج، دس از امپورٹنٹ. Following Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is absolutely required. لیکن what about the personality, the person, محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی شخصیت کا کیا تعلق؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. اس آیت کو کہاں لے جائیں گے آپ؟ یہ حضور کی تعلیمات کے بارے میں نہیں ہے، یہ حضور کی ذات کے بارے میں، حضور کی ذات کے بارے میں. It is about پرسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضور جو انسان ہے، جو شخص ہے، جو اللہ کے نبی ہیں، ان کی ذات کے بارے میں ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہوتا ہے. نبی مومنین کو ان کی جانوں سے زیادہ پیارا ہوتا ہے. اگر وہ اعوذ باللہ مر کر مٹی ہو گئے، خاتم بدہن مر کر مٹی ہو گئے، ہڈیاں بھی ختم ہو گئی، تو what's the love there? There is no love. پھر تو لب تو ان کے میسج سے ہوگا نا، وہ تو ہے. یہاں تو بات آ رہی ہے شخصیت کی، کہ نبی کی ذات کی بات ہے، کہ نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہے، نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ ان کو پیارا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو ہم اس کو اپنے ذات سے بھی زیادہ سیریس لیتے ہیں کہ ہمارے نبی پر حملہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرنا. یہ کس کی بات ہے؟ یہ تعلیم کی بات نہیں ہے، رسول کی شخصیت کی بات. رسول کی آواز جو فزیکل وائس تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی بات ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں بیٹھ
بیٹھنے والے صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند نہ ہو، تمہارا نماز روزہ حج زکات سب ضائع کر دیا جائے گا، تمہاری ساری قربانیاں ضائع کر دی جائیں گی، تمہاری جتنی عبادتیں ضائع کر دی جائیں گی، تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ نبی کی ذات ایسی ذات ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی سب سے زیادہ عزت کی جائے۔ اب تم نے اسی عزت کو شرک و بدعت بنا دیا اور لوگوں کو، مسلمانوں کو کنفیوز کر دیا، اور کہتے ہو جو بس قرآن موجود ہے، قرآن قرآن قرآن۔ what is that؟ حضرات محترم، جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور اتفاق سے آج 10 میں بھی یہی آیت آئی، دیکھیے اعمال امپورٹنٹ ہیں، nobody can dispute that. I will be foolish if I say it is not important. Absolutely. ذرا میری بات توجہ سے سنیے، اعمال ضروری ہیں، لیکن قرآن میں جہاں جہاں اللہ نے اعمال کی بات کی اس سے پہلے ایک بات کی، اس کو کیسے بھلا سکتے؟ جہاں عمل کی بات کی، عامل الصالحات کی، اس سے پہلے فرمایا آمنوا وعاملوا الصالحات۔ اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، یہ ایمان کی ایک بات، ایمان is a package. Anything in that package is missed, you don't have iman, or you have an incomplete iman. An incomplete iman is not acceptable to Allah subhanahu wa ta'ala. کوئی یہ کہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی مانتا ہوں، تو پھر اسے کیا کہیں گے مسلمان؟ بولیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی نہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا ہوگا۔ وہ کہ جناب میں اللہ کو تو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، لیکن میرا یہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اب دنیا میں کوئی کردار نہیں ہے، اب ان کی تعلیمات موجود ہیں، ان پر عمل کیا جائے۔ یہ قرآن کے خلاف ہے یہ عقیدہ۔ حضرات محترم، ایمان از اے پیکج۔ اچھا، اب جو میں نے بات آپ سے کہنی، یہ جو بات کہا جاتا ہے کہ جناب 5 چیزیں کر لو۔ بعض لوگ کہتے ہیں جناب ڈونٹ گیٹ انٹو controversial thing, this میلاد is controversial. Do only which is unanimously agreed upon by every Muslim. 5 نمازیں کسی کو اختلاف نہیں ہے، روزے پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے، زکات پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے، حج پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے، تو آپ یہ 5 چیزیں کریں۔ سبحانی صاحب بڑی توجہ چاہوں گا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ سبحانی صاحب ماشاءاللہ یہ سب جگہ جاتے ہیں نا، اس لیے ان کو سمجھانا ضروری ہے۔ یہ ہمارے صدر ہے بھائی، میں تو ان کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بنی الاسلام علی 5، ہے نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسلام کی عمارت جو ہے وہ 5 ستونوں پر ہے، ٹھیک ہے؟ حضور نے یہ نہیں کہا کہ الاسلام علی 5، اسلام 5 چیزوں کا نام ہے، یہ نہیں کہا۔ حضور نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر۔ آج موجودہ دور میں کہتے ہیں بھائی یہ 5 چیزیں کر لو جی، دیٹس فائن۔ اگر یہ 5 چیزیں فائن ہوتی تو پھر آپ ایسا کیجیے گھر کی بنیادیں کھود کے نا اس میں رہنا شروع کر دیا کریں، اس پہ گھر تو بنائیں گے نا، پھر بنیادوں میں رہی، بنیاد کے اوپر عمارت بنتی ہے بھائی، سمجھ گئے نا؟ بنیاد کے اوپر عمارت بنتی ہے۔ تو مراد یہ ہوگا کہ یہ 5 چیزیں جو بنیادیں، اس کے اوپر اسلام کی، دین کی، ایمان کی عمارت بنانی ہے، جس میں پھر تمہیں رہنا ہوگا۔ بنیادوں کے اندر کوئی نہیں رہتا ہے، ورنہ پھر آپ گھر مت بنایا کریں، بنیادوں میں رہنی ہے، فاؤنڈیشن کھود کے بس اس کے اندر رہنا شروع کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بنیاد ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے، اس کے اوپر گھر بناؤ، اس کے اوپر عمارت بناؤ، اور وہ اسلام کی عمارت ہے۔ اچھا، اس سے پہلے بنیاد اگر زمین نہ ہو تو بنیاد کا کھودیں گے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ بنیاد بنانے کے لیے زمین تو ہونا ضروری ہے، ہوا میں تو نہیں کھودیں گے۔ تو اگر زمین نہ ہو تو عمارت نہیں بنتی، نہ بنیاد بنتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ جو 5 اعمال ہیں جو بنیاد ہے، اس کے لیے زمین چاہیے، اور زمین کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ وہ پہلے ایمان، اور ایمان کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ تو مراد یہ ہوگا کہ عقیدہ ہوگا، پھر اس پہ یہ 5 عبادت بنے گی، پھر اس کے اوپر اعمال صالحات جتنے زیادہ کرتے رہو گے اتنا خوبصورت محل بنتا جائے گا، خوبصورت عمارت بنتی چلی جائے۔ تو جب تمہاری زمین ہی ختم ہو گئی، تم نے تو زمین ہی نہیں رکھی اپنے پاس،
تم نے عقیدہ اپنی طرف سے گھڑ کے کہہ دیا کہ اسلامی عقیدہ ہے. تم نے صرف خدا کو وحدہ لا شریک مان کے کہا یہی سب کچھ اسلام ہے. خدا کو وحدہ لا شریک ماننے کا اگر فائدہ ہوتا تو شیطان کو سب سے پہلے فائدہ ہونا چاہیے. شیطان کو سب سے پہلے خدا کی توحید کا فائدہ ہونا چاہیے, کیونکہ سب سے بڑا مباحث, سب سے پہلا مباحث, سب سے اسٹرانگیسٹ مباحث وہ شیطان تھا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کا انکار صرف اس وجہ سے کی دیا کہ اس نے ایک نبی کا احترام کرنے کے لیے شیطان کو کہا, اس نے ماننے سے انکار کر دیا. تو پہلے تو زمین لائیے, ایمان لائیے, ایمان کے اوپر یہ 5 چیزیں اوپر رکھیں, پھر اس 5 چیزوں کے اوپر گھر بنے, اسلام کی عمارت بنے, اور وہ آتی ہے باقی اسلام کی جو چیزیں ہیں ان پر عمل کرنے سے, اور وہ ہے انسان کے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرنے کے بعد سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ, جن لوگوں نے کو اللہ نے اپنا مقرر بنا رکھا ہے, جو وہ کرے وہ تم بھی وہی کرو. بس اسلام از آل اباؤٹ فالوئنگ. مجھے یہ بتائیے, ایک منٹ غور کیجیے, صفا مروہ کے درمیان صحیح کے دوران آپ بھاگتے ہیں, پھر رک جاتے ہیں, پھر بھاگتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ عبادت کا کیا طریقہ ہے. It doesn't make sense. You move from one hill, from صفا سے چلتے ہیں, ہلکے ہلکے چلتے ہیں, ایک جگہ پہنچ کے بہت تیزی سے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. بعض لوگ تو بہت تیزی سے بھاگنے بھی لگتے ہیں, پھر آپ رک جاتے ہیں, پھر ہلکے چلنے لگتے ہیں, پھر دوسری پہاڑی سے چلتے ہیں, پھر آتے ہیں, پھر چلتے ہیں, پھر بھاگتے ہیں. Why? What kind of worship is this? غور کیجیے. اگر آپ کہیں اللہ یہ کرتا ہے تو اعوذ باللہ, اللہ تو یہ نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو, ایک میری ولیہ تھی, ولیہ سیدہ ہاجرہ, نبی نہیں تھی, ولی تھی. اللہ نے فرمایا وہ اتنی مجھے پیاری ہوئی کہ اس نے میری خاطر تمام سہولتیں اٹھائیں, ساری تکلیفیں اٹھائیں. اس کا شوہر اسے بالکل ڈیزرٹ میں چھوڑ کے تنہے تنہا چلا گیا. سیدہ ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو اور ان کے صاحبزادے اسماعیل کو, جو بالکل چھوٹے بچے تھے, he left him in the barren desert where there was no other house, there was no human being, there was no vegetation, there was no tree, there was no other house, there was nothing, hundreds of miles, nothing. And he left her with her newly born baby in the barren desert because Allah commanded him to do so. اور وہ اللہ کی ولیہ, وہ سیدہ ہاجرہ, اس کو اللہ پہ یقین تھا. اللہ تعالیٰ تمام آنے والے مسلمانوں کو اس نے کہہ دیا یہ ایسی میری پیاری ولیہ ہے کہ جو اس نے حرکتیں کی تھی تم بھی وہی حرکتیں کرو. اللہ نے اس کو اپنے حج کا حصہ بنا دیا. اللہ نے اس کا حج کا حصہ بنا دیا. صفا مروہ کی صحیح نہیں کرو گے حج نہیں ہوگا. تو مراد یہ کہ انسانوں سن لو کہ جو میرے ولی ہوتے ہیں ان کا کوئی کام فائدہ نقصان دہ نہیں ہوتا, ان کا کوئی کام فضول نہیں ہوتا, ان کا کوئی کام بے سروپا نہیں ہوتا. ان کی جو بھی کام ہوتے ہیں وہ مجھے اتنے پیارے ہو جاتے ہیں کہ میں نے آنے والے لوگوں کے لیے اس کی تخلیق کا حکم دے دیتا. اللہ اکبر. تم اب جیسے انہوں نے کیا تم بھی کرو. ورنہ it doesn't make sense. You're walking, then you're running, you're walking, you're running, you're walking and running 7 times. اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ تمہارے اعمال کے ذریعے وابستہ کرتا ہے کہ تم ان جیسے بن جاؤ. That is the message. ان کے نقش قدم پہ چلو, جس طرح سے میں نے ان کو پیارا بنایا تم کو بھی میں پیارا بنا دوں. That's what it is. It's about your link, it's about your connection, it's about your association. Who you link with, who you associate with, who is your dear, who is your model, who you follow. That's what it is. حضرت ہاجرہ نے اللہ کے ساتھ وہ وفاداری کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کہاں سے غیر سے اسباب پیدا کی. آج موجودہ دور میں, اتنے سائنٹیفک دور میں, I think it's very difficult to survive. کہ اگر آپ کسی خاتون کو, وہ بھی خاتون بیچاری, اور وہ بھی بالکل چھوٹے معصوم بچے کے ساتھ, چند مہینوں کا بچہ, اس کو چھوڑ کے وہاں پہ چلیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتا ہے کہ انسانوں دیکھو, جب ساری دنیا کے اسباب ختم ہو جائے تو وہ مسبب اگر تمہارے ساتھ ہو تو دنیا میں بغیر مسبب کے اللہ تبارک و تعالیٰ خود اسباب پیدا کرتے ہیں.
بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ مسبب ہے، وہ تمہارے لیے اسباب پیدا کر دے گا۔ حضرات محترم، ہمیں آنے والے مہینے میں، بس بات کو ختم کرتا ہوں، ہمارے جناب مولانا ابراہیم حسین صاحب کی تشریف لائے، ان کا ولیمہ بھی ہے، ماشاءاللہ، اللہ ان کو مبارک کرے، لیکن یہ آ گئے تو تھوڑی دیر انشاءاللہ ان کی بھی تقریر سنیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام ہوگا۔ بس آخری بات میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے انشاءاللہ العزیز ربیع الاول شریف غالباً 24 جنوری سے شروع ہوگا، غالباً 23 جنوری کو چاند نظر آ جائے گا، تو 24 جنوری کو پہلی ربیع الاول ہوگی انشاءاللہ۔ اور غالباً ابھی تو ہم تو مون سائڈنگ پہ یقین کرتے ہیں، ہم لوگ سعودی عرب کو فالو نہیں کرتے، نہ پاکستان کو فالو کرتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں۔ اچھا، تو انشاءاللہ عزیز 24 جنوری کو پہلی ربیع الاول ہوئی، تو اس اعتبار سے ہفتہ 4 فروری کو 12 ربیع الاول ہوئی، تو انشاءاللہ عزیز اسی مسجد میں 12 ربیع الاول کا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام اسی مسجد میں ہوگا۔ آپ کو ابھی سے میں درخواست کرتا ہوں، آپ کو میں دعوت بھی دیتا ہوں کہ آپ سب نے آنا ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اس دن چھٹی بھی ہے، عید میلاد النبی کا موقع بھی ہے، آپ اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ابھی سے آگاہ کر دیں کہ 4 فروری کو آپ لوگوں نے یہاں آنا ہے۔ اب چاہے وہ 12 ربیع الاول چاند کے اعتبار سے اگر نہ بھی ہو تو 11 ربیع الاول یا 12 یا 13 ربیع الاول اسی کے لگ بھگ ہوگی، تو انشاءاللہ میلاد شریف کا پروگرام اسی مسجد میں ہوگا، اور سنڈے کو انشاءاللہ اسپریچول سوسائٹی کی مسجد میں پروگرام ہوگا، یعنی 5 فروری کو انشاءاللہ۔ میں بھی آؤں گا، اور انشاءاللہ اور بھی علماء کرام تشریف لائیں گے۔ اگر مولانا ابراہیم صاحب، مجھے ان کا اسکیجول نہیں پتا کہ یہ ہوں گے نہیں ہوں گے، لیکن اگر یہ ہوں گے تو انشاءاللہ یہ بھی آئیں گے۔ ہمارے مولانا شبیر عالم صاحب ہیں، یہ بھی انشاءاللہ ہوں گے، اور بھی علماء کرام ہوں گے، تو انشاءاللہ یو ول انجوائے دیٹ پروگرام۔ تو 4 فروری کو انشاءاللہ اسی مسجد میں، جو فروری کا پہلا سیٹرڈے ہے، وہ پروگرام ہوگا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں اسپیشلی آپ بچوں سے کہوں گا، بچوں سے بھی اور بچیاں جو سن رہی ہیں، both let me speak in English so they can understand. Beta, you should also organize program for children of your age. Do it at your home, do it in the masjid, do it wherever you like, do it in your school, wherever. But organize a program called Milad al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. And just talk few minutes. Gather some information about Nabi sallallahu alayhi wa sallam from internet. Read Quran Sharif. Talk to your parents. Talk to Imam Masood Sahib is here. He can help also. Abdul Aziz Pipin Sahib, he's here. Ibrahim Sahib is here. So these people, all these ulama can help you and make programs. Children کے پروگرام کریں، گھروں کے پروگرام کریں۔ انشاءاللہ عزیز ہم ایک اناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں، آج ہماری میٹنگ بھی ہے مسجد کی اس پروگرام کے بعد، اس میں پہلے ڈسکس کرنے کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اس کا اناؤنسمنٹ بھی کریں گے۔ تو آپ نہیں چاہتا ہوں کہ اس سال الحمدللہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام پورے اس ملک میں، بلکہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، لیکن اس ملک میں الحمدللہ جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں ہم کر سکتے ہیں، بہت زبردست طریقے سے ہو، اور پہلی دفعہ انشاءاللہ عزیز ہیلی فیکس سے، بلکہ سینٹ جان سے لے کر نیو فاؤنڈ لینڈ سے لے کر وکٹوریا تک آلموسٹ ہر بڑے شہر میں عید میلاد النبی کا پروگرام ہو رہا ہے۔ تو 4 فروری کا آپ مت بھولیے گا، اس پروگرام کو یاد رکھیے اور اس کے لیے ابھی سے تیاریاں کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بد عقیدگی سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بد عقیدہ لوگوں کی صحبت سے دور رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، جب تک ہم زندہ رہیں اے پروردگار ہمیں ایمان پہ زندگی عطا فرما، جب ہماری موت کا وقت ہو تو یا اللہ ہمیں مومنانہ موت عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جس ثواب کے لیے میں تھوڑی دیر کے لیے، یہ تو ہمارے بچوں کی طرح سے ہے، لیکن بہرحال ایک عالم ہیں، ان کو مولانا علامہ کہنا چاہیے، مولانا محمد ابراہیم حسین صاحب تشریف لائیں، اور ان کے لیے خاص دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوب